بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرین هذه الليلة أي النصف من شعبان أي ليلة النصف من شعبان فقالت ما فيها يا رسول الله قال فيها أن يكتب كل مولود من بني آدم في هذه السنة وأن يكتب كل من مات من بني آدم في هذه السنة وفيها تنزل أرزاقهم وترفع أعمالهم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی آج 12 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے ایک ایسی رات ہے جو انتہائی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے۔ اس رات کو شب برات اور 15ویں شعبان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے سلسلے میں فضائل منقول ہیں، اور امت کے اندر 2 طرح کے افراد پائے جاتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو افراط کے اندر مبتلا ہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں جو تفریط کے اندر مبتلا ہیں۔ افراط سے مراد یہ ہے کہ اس رات کے سلسلے میں وہ غلو کرتے ہیں، جتنا ثابت ہے اس سے زیادہ کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ شریعت سے جو چیز ثابت ہے اس سے زیادہ کرنے کو افراط کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ تفریط کے اندر مبتلا ہیں، یعنی وہ لوگ سرے سے اس رات کی اہمیت کا ہی انکار کرتے ہیں، حالانکہ احادیث سے اس کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہے۔ احادیث کی کتاب کا تتبع کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تقریباً 17 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کی اہمیت اور اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اگرچہ بعض روایتوں کے اندر ضعف ہے، لیکن محدثین کا اصول ہے کہ اگر کسی چیز کی فضیلت متعدد طرق سے اور متعدد راویوں سے ثابت ہو تو یہ مختلف طرق اس کے لیے مؤید بنتے ہیں، اور اس روایت کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سے کسی چیز کا استدلال درست ہوتا ہے۔ لہذا 15ویں شعبان کی رات کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل بے اصل ہے، بلکہ اس کی اصل امت کے اندر ثابت ہے۔ ایک تو امت کے تعامل سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت کے اندر اس رات کے اہتمام کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر امت کے اندر اس پر تعامل اور عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ مختلف تابعی کے ادوار کے اندر ان سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ لوگ
15ویں شعبان کی رات کا خاص طور سے اہتمام فرماتے تھے، اور عام رات کے بالمقابل اس رات کے اندر عبادت کے اندر زیادتی فرماتے تھے۔ مدینہ کے مختلف تابعی، شام کے مختلف تابعی، جو علم کا گڑھ کہلاتا ہے، وہ لوگ اس رات کی اہمیت کی وجہ سے اس رات کے اندر اعمال کیا کرتے تھے، اور شب بیداری کے اندر، دعاؤں کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر اس رات کو صرف کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، اور اللہ کی عبادت کے اندر رات کو گزارتے تھے۔ لہذا یہ کہنا کہ اس رات کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ تفریط ہے، بلکہ حدیث سے بھی اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور امت کے تعامل سے اس کی اہمیت اور فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ لہذا اس رات کے اندر جو کام کرنے کے ہیں وہ کیا جائے، اور جن چیزوں کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور تیسری چیز، جو چیز جس درجے کی ہے اس کو اس درجے کے اوپر رکھا جائے۔ شریعت کے اندر بندے کو کسی چیز کے عمل کے اندر گھٹانے اور بڑھانے کا اور درجات کے متعین کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے درجے متعین فرما دیے۔ چنانچہ 15ویں شعبان کے سلسلے میں جو چیز جتنی ثابت ہے، مختلف روایات کے ملانے سے جو مفہوم ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی دنیا سے انتہائی قریب ہو جاتے ہیں، اور اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے عام معافی کے اعلان کیے جاتے ہیں، اور اس وقت یہ اعلان کیا جاتا ہے حل من مستغفر فیستغفر فاغفر له، ہے کوئی اپنے گناہوں سے مغفرت کا چاہنے والا جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کے اندر تنگی میں مبتلا جو مجھ سے رزق کے اندر کشادگی چاہے تو میں اس کو رزق کے اندر کشادگی عطا کروں۔ حل من مبتلا، ہے کوئی پریشانی کے اندر مبتلا جو مجھ سے عافیت چاہے فاعافیہ، پھر میں اس کو عافیت عطا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور فرشتے کے ذریعے سے یہ ندا کرائی جاتی ہے اور یہ اعلان کرایا جاتا ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ اعلان فرماتا ہے۔ اور اس رات کے اندر جب اللہ رب العزت خود کہے کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، اور بندہ مستغنی بنا رہے اور اس رات کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش نہ چاہے، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ چاہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بڑی شقاوت اور یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ اللہ کی جانب سے تو دینے کے لیے اعلان کیا جائے، مغفرت کا اعلان کیا جائے، رزق کے دینے کا اعلان کیا جائے، اور ہم ان اوقات کو غفلت کے اندر گزار دیں، بے نیازی کے اندر گزار دیں، اور ایسا بنے جیسے کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ بندہ اللہ کا محتاج ہے۔ ربی انی انزلت ربی، اے میرے پروردگار، جو تو خیر کو نازل فرما رہا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ جتنی خیر، جتنی بھلائی، جو رزق تو دنیا سے کی طرف اتارتا ہے میں اس کا محتاج ہوں، یہ بندے کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے بلایا تھا اور اس وقت ان کو اس کا معاوضہ دینے کے لیے کچھ پیشکش کی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قدر کی تھی اور کہا تھا کہ میرے پروردگار تو مجھے جو کچھ عطا فرماتا ہے میں اس کا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔
اللہ کی جانب سے تو اعلان کیا جائے اور ہم مستغنی رہے، یہ بندے کی شایان شان نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ہل تدرینا ما ہذہ اللیلہ، کہ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات کی حقیقت کیا ہے؟ ای لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں شب کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ما فی ہے یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس رات کے اندر یہ بات لکھ دی جاتی ہے کہ اس سال کتنے لوگ بچوں کی پیدائش ہوگی، اس سال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ وَكُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدم، ہر وہ شخص جو اس سال کے اندر مرنے والا ہے اس کو اس رات کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ وَتُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَتُنْزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، اس رات کے اندر اللہ رب العزت کے حضور بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی جانب سے بندے کے رزق نازل کیے جاتے ہیں۔ رزق آسمان سے نازل ہوتا ہے بندے کے لیے اس رات کے اندر، اور ایمان والوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ 4 چیزیں اس روایت سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر آدمی کے اس سال کے اندر پیدائش ہونے والے بچوں کی تفصیلی تعداد اس رات کے اندر لکھ دی جاتی ہے۔ کون شخص اس سال کے اندر مرے گا اس رات کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ بندے کی رزق کیا ہوگی اس رات کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سال کے اندر اور لوگوں کے اعمال کیا ہوں گے اللہ رب العزت کے پاس اس رات کے اندر اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ 4 چیزیں اس روایت سے ثابت ہوئی۔ ایک روایت اور جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں باری تھی، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہیں پایا، تو اس کے بعد میں تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ تو میں جب تلاش کرنے کے لیے نکلی تو جاتے جاتے میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد یعنی مدینہ طیبہ کے قبرستان کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں واپس چلی آئی۔ واپس آ کر میں کمرے کے اندر بیٹھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جلدی جلدی چلنے کی وجہ سے میرا سانس پھول رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا، ظلم کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ شاید آپ کسی اور کے گھر تشریف لے گئے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ آج 15ویں شعبان ہے، اور اس رات کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میں اس رات کے اندر قبرستان گیا ہوا تھا تاکہ مردوں کے لیے ایصال ثواب کرے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اس روایت سے علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر میں صرف 1 مرتبہ قبرستان کا جانا ثابت ہے، لہذا اگر آدمی پوری زندگی 1 مرتبہ بھی قبرستان چلا جائے گا تو یہ عمل ادا ہو جائے گا۔ لہذا ہر سال قبرستان جانے کو لازم سمجھنا۔ 2 چیز ہے، ایک یہ کہ شریعت کی جانب سے کوئی چیز میرے اوپر لازم نہیں ہے، ہم اس کو اپنے اوپر شریعت کا حکم سمجھ کے لازم سمجھیں۔ یہ شریعت کے ایک حکم کے درجے کو بڑھانا ہے، اس کا اختیار ہمیں نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور اللہ کو ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درجے کے اندر جس عمل کو کیا ہے، اس درجے کے اندر اس عمل کو ہمارے لیے کرنا ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لہذا اس عمل کو ہم کریں، لیکن ہر سال کریں، اجتماعی طور سے کریں، لازم سمجھ کر کریں۔ یہ معاشرے کے اندر چلی آنے والی ایک چیز ہے جس کے اندر ہر ایک مبتلا ہے، چاہے ہم ہوں چاہے آپ ہوں، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ جب کشتی کا کوئی سوار ہوتا ہے تو کشتی کے اندر سوار جتنے لوگ ہوتے ہیں سب ایک ہی حالت کے اندر ہوتے ہیں، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہوتا۔ ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں۔ اس معاشرے کے اندر بڑھنے والا لوگ ہیں جس کے اندر بچپن گزارا، اس عمر کے اندر پہنچ گئے، جیسا ہوتا چلا آیا ویسا ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جب ایک صحیح بات ہمیں معلوم ہو جائے تو اس بات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کہنے والا یہ کہے، کہنے والا منع کرے تو سامنے والا فوراً کہے گا کہ آپ بھی تو ہر سال جاتے ہیں۔ اس وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ اس معاشرے کے اندر رہنے والا ایک فرد یہ بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب معاشرے کے اندر کوئی چیز عام ہوتی ہے تو اس سے کوئی مستثنا نہیں ہوتا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو یا دیندار گھرانہ ہو یا بددین گھرانہ ہو، جیسا بھی گھرانہ ہو، اس آگ کے اندر ہر اس چیز سے ہر ایک متاثر ہوتا ہے۔ جب آگ جلتی ہے تو اس کی آنچ ہر ایک کو لگتی ہے، ہر ایک اس سے متاثر ہوتا ہے۔ لہذا یہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا جانے والا ایک اجتماعی عمل ہے جس کے اندر ہم سب مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ یہ عمل ثابت ہے، اور عام طور سے ہر سال کا یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ تو ایک عمل یہ بھی ثابت ہے، اور روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل میرے رب کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی ایمان والا ہوگا اس کی یہ خواہش ہوگی کہ میرا عمل جب میرے رب کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں، کیونکہ روزے کی حالت اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص نہ رکھے تو اس کے اوپر نکیر نہ کی جائے، اگر کوئی شخص رکھے تو اس کا عمل قابل مبارکباد ہے، اچھا عمل ہے، اس کے اوپر اس کی تعریف کی جائے گی، لیکن نہ رکھنے کے اوپر ملامت نہیں کیا جائے گا۔ 2 روزے ہیں، کچھ روزے مسنون ہیں، مثلا عاشورہ کا روزہ رکھنا سنت ہے، عرفہ کا روزہ رکھنا، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے۔ تو یہ سب مسنون روزہ ہے۔ اس مسنون روزے کے اندر روزہ رکھنا، مسنون روزے کو جو علماء کرام نے کتابوں کے اندر شمار کرایا ہے، اس میں 15ویں شعبان کا روزہ نہیں ہے، بلکہ مستحب روزوں کے اندر 15ویں شعبان کا تذکرہ آتا ہے۔ لہذا اگر اللہ رب العزت طاقت دے اور آدمی کے جسم کے اندر طاقت بھی ہے تو اچھے عمل کو کرنا چاہیے، نیکی کا عمل ہے۔ روزے کی حالت اللہ کو بہت پسند ہے۔ 15ویں دن شعبان کو آدمی روزے کی حالت کے اندر رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ روزہ کی حالت ایسی ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، عام حالت اور روزے کی حالت کے اندر فرق ہوتا ہے کہ عام حالت کے اندر آدمی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لیکن روزے کی حالت کے اندر آدمی گناہ کے ارتکاب سے بچتا ہے۔ اگر آدمی 15ویں شعبان کو روزہ رکھے گا تو آنے والے دن کے اندر بہت سارے لغویات سے بچ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب 15ویں شعبان کی رات کے اندر عبادت کے اندر گزارے گا تو اگلے دن کے اندر جب روزہ کے اندر رہے گا، کچھ کام نہیں کرے گا تو کم از کم سو کر آرام کے اندر اپنے وقت کو گزارے گا۔ جب سو جائے گا، آرام کرے گا تو گناہ سے بچ جائے گا۔ پھر روزے کے اندر روزے کی ایک خاصیت یہ ہے، آپ جب بھی روزہ رکھیں گے تو اس کا تجربہ کریں گے کہ آدمی روزے کی حالت کے اندر ہوتا ہے
تو نیکی کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ روزے کی حالت کے اندر آدمی کی طبیعت اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے آمادہ ہوتی ہے۔ جب روزے کی حالت کے اندر ہوگا تو اس دن کے اندر لغویات کے اندر مبتلا ہونے کے بجائے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، فضول باتوں سے خود بخود احتراز کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی حالت کے اندر ہوتا ہے۔ غیبت سے احتراز کرے گا، فضول باتوں سے احتراز کرے گا، لغو کاموں سے احتراز کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزے کی حالت کے اندر ہے، اور ایک نیکی دوسری نیکی کے اوپر ابھارتا ہے اور گناہوں سے آدمی کو روکتا ہے۔ لہذا اس رات کے اندر عبادت کا اہتمام، عبادت سے مراد قرآن پاک کی تلاوت ہے، نفلی نماز ہے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہے، تہجد کا اہتمام ہے۔ ضروری نہیں پوری رات آدمی جاگ کر گزارے، کچھ نہ ہو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، کم از کم فرائض کا اہتمام ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رات کو تو جاگے اور فجر کی نماز چھوٹ جائے، یہ بھی بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے اس رات کے اندر جاگنے کا اہتمام اور لغویات سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام، اور ایسی رات کے اندر اللہ رب العزت عام طور سے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جن کی مغفرت اس رات کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ من جملہ احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے، ان میں ایک مشرک اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ دوسرے رشتہ داری کو توڑنے والا، قطع تعلق کرنے والا، جن دو رشتہ داروں کے درمیان بات چیت بند ہے، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ تیسرا، کینہ رکھنے والا، یعنی جس کے دل کے اندر دوسرے کی جانب سے بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، ایسی رات کے اندر وہ شخص بھی محروم رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ان استطعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، کہ اے میرے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے کہ تم صبح و شام اس حال کے اندر کرو کہ تمہارے دل کے اندر کسی کی جانب سے کوئی کینہ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، تو ایسا ضرور کرو۔ فإن ذلک من سنتی، کیونکہ یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ ومن احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اپنے دل کو کینہ سے پاک رکھے۔ اس کے علاوہ جو اپنے ازار، تہبند کو، پینٹ کو، پیجامہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں، اللہ رب العزت اس رات کے اندر ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ جو اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس رات کے اندر ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے اگر ہم ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں تو ان سے معافی تلافی کرے، اپنے رشتہ داریوں کے تعلقات کو استوار کرے، دل کو پاک صاف کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آنے والے 15ویں شب کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سن لیں، کل بعد نماز عشاء مسجد بلال مالتی باغ میں جمعیت علماء بنارس کے زیر اہتمام ایک اصلاحی تقریر، ایک اصلاحی پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا، جس کے اندر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور مفتی ابو صالح صاحب کا عشاء کی نماز کے بعد متصلاً بعد بیان ہوگا، اور انشاءاللہ یہ اصلاحی جلسہ 10:30 بجے تک ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بہتر ہے کہ وہیں عشاء کی نماز پڑھ لیں، اگر نہ ہو سکے تو نماز پڑھ کر فوراً تشریف لائیں۔